السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق کی روشنی میں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں طیارہ حادثہ کی تفتیش اور اس کے نتائج دونوں ہی پر ہمیشہ سوالیہ نشان رہا ہے۔ جولائی 2006 پی آئی اے فلائٹ 688 فوکر F-27 جو کہ ملتان سے لاہور آتے ہوئے کریش ہوئی اور اس میں 47 افراد جاں بحق ہوئے۔ پی آئی اے کی ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے اس حادثے کو انویسٹیگیٹ کیا اور سارے کا سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا گیا۔ ناظرین، جولائی 2010 ایئر بلو فلائٹ 202 کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے کریش ہوئی جس میں 152 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا طیارہ حادثہ تھا اور اس بار اس کی انویسٹیگیشن سول ایویشن اتھارٹی نے کی اور قصوروار ٹھہرے پائلٹ۔ اپریل 2012 بھوجا ایئر فلائٹ 213 کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے کریش ہوئی جس میں 127 افراد جاں بحق ہوئے اور اس بار بھی انویسٹیگیشن سول ایویشن اتھارٹی نے کی اور پہلے کی طرح پائلٹس کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ ناظرین، دسمبر 2016 پی آئی اے فلائٹ 6618 چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے کریش ہوئی اور اس میں 47 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کے نام پر ایک قدرے انڈیپینڈنٹ بورڈ بنانے کا تجربہ کیا اور ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بار کوئی پائلٹ مورد الزام نہیں ٹھہرا بلکہ اس بار خود سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے قصوروار ٹھہرے، اگرچہ اس کی تفصیلی رپورٹ ابھی تک پبلش نہیں کی گئی۔ مگر ناظرین، ایسا کیوں ہے کہ جب انویسٹیگیشن سول ایویشن اتھارٹی کرتی ہے تو قصوروار پائلٹ نکلتے ہیں اور جب انویسٹیگیشن ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کرتا ہے تو اس وقت قصوروار سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائنز نکلتی ہیں؟ ناظرین، ایک بار پھر حکومت پاکستان نے کراچی طیارہ حادثہ کیس کے لیے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ AAIB کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار بورڈ قائم کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بورڈ واقعی آزاد اور خود مختار ہے؟ کیا یہ بین الاقوامی قوانین اور معیار کے مطابق ہے؟ کیا سول ایویشن اتھارٹی کا اس سے پھر کوئی تعلق تو نہیں نکل آئے گا؟ السلام علیکم خرم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سوال تو سن چکے، آپ کا کیا خیال ہے اس بورڈ کے بارے میں؟ یہ بورڈ میری ناقص دانست کے مطابق نہ ہی آزاد ہے، نہ ہی خود مختار ہے، نہ ہی سول ایویشن اتھارٹی کے انفلوئنس سے باہر ہے، نہ ہی یہ عالمی قوانین اور معیاروں کے مطابق ہے۔ مگر خرم صاحب، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بورڈ آزاد ہے، خود مختار ہے اور پھر سول ایویشن اتھارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی قانون آج تک بنا ہی نہیں کہ جس کے تحت حکومت پاکستان فیڈرل حکومت کو یہ پاور ہو کہ وہ ایک آزاد خود مختار بورڈ بنا سکے۔ پاکستان میں انویسٹیگیشن کا بورڈ بنانے یا انویسٹیگیٹر ایئر کریش کی انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے صرف ایک لا ہے، وہ ہے رول 273 سول ایویشن رولز 1994۔ اس کے تحت ڈائریکٹر جنرل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کرے، چاہے وہ اختیار کنڈیشنل ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا اپروول لے گا، لیکن اختیار یہ سول ایویشن اتھارٹی کا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن جس کے تحت AAIB بنایا گیا ہے کراچی طیارہ حادثہ کی انویسٹیگیشن کے لیے، وہ نوٹیفیکیشن رول 273 کے تحت ایشو کیا گیا ہے اور اسے ایشو کرنے والی اتھارٹی ڈپٹی سیکرٹری سول ایویشن اتھارٹی ہے۔ تو یہ بورڈ کس طرح سے سول ایویشن اتھارٹی کے آپریشن اور اس کے اثر سے آزاد کہلایا جا سکتا ہے؟ ایک اور پہلو بھی ہے،
وہ یہ کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اتنی آسانی سے ایک بورڈ بنواتی ہے تو اتنی آسانی سے اسے ان میک بھی کر سکتی ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بورڈ، فیڈرل گورنمنٹ تو جس طرح کی چاہے پھر اس طرح کے بورڈ سے اپنی رپورٹ مرتب کرا سکتی ہے، اسے آسانی سے انفلوئنس کر سکتی ہے۔ تو خرم صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں ایئر کریش انویسٹیگیشن کا قانون کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے؟ 1944 میں یو ایس اے کے شہر شکاگو میں دنیا کے 52 ممالک جمع ہوئے اور پہلی بار ہوا بازی یعنی سول ایوییشن سے متعلق بنیادی پرنسپلز طے کر لیے گئے۔ اس معاہدے کو کنونشن آن انٹرنیشنل سول ایوییشن یا شکاگو کنونشن 1944 کہا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی معاہدہ 2 بڑے پارٹس پر مشتمل ہے۔ ایک پارٹ بنیادی اصولوں کو طے کرتا ہے، دوسرا پارٹ مختلف سبجیکٹس کے اوپر ڈیٹیلڈ رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ اس دوسرے پارٹ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو انیکسز بولتے ہیں، اور ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ سے متعلق اس کا انیکس 13 ہے جو ڈیٹیلڈ رولز، ریگولیشنز اور اس کی تفتیش کے معیاروں کو طے کرتا ہے۔ اسی انیکس 13 کے تحت تقاضا کیا گیا کہ دنیا کا ہر ملک ایک سول ایوییشن اتھارٹی کے نام سے ادارہ بنائے گا جو تمام ایئر لائنز اور ہوا بازی کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرے گا۔ لہذا جب پاکستان بنا تو پاکستان میں 1960 میں پہلی دفعہ اس بین الاقوامی معاہدے کے مطابق ایک قانون نافذ کیا گیا جسے سول ایوییشن آرڈیننس 1960 کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1982 میں ایک سول ایوییشن اتھارٹی ایکٹ 1982 نافذ کیا گیا۔ اسی طرح دنیا بھر کے ممالک نے اپنی اپنی سول ایوییشن اتھارٹیز بنائیں۔ اس دوران میں مور اور لیس تقریباً ہر ملک میں سول ایوییشن اتھارٹیز ہی انویسٹیگیشن کے لیے بورڈ قائم کرتی تھی یا انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کرتی تھی، مگر 2016 تک 70 سال کے دنیا کے ایکسپیرینس نے یہ ثابت کیا کہ سول ایوییشن اتھارٹیز جب انویسٹیگیٹ کراتی ہیں تو ایئر کریش جیسے حادثات کے صحیح اسباب بعض اوقات سامنے نہیں آ پاتے، کیونکہ بہت سارے ایئر کریش حادثات کے پیچھے سول ایوییشن اتھارٹیز کے اپنے آفیسرز کی نیگلیجنس ہوتی ہے، اور وہ اسے چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح اسباب سامنے نہیں آتے اور وہی ایئر کریش حادثات بار بار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ جب اگلا ایئر کریش ہوتا تھا تو پچھلے ایئر کریش کے انویسٹیگیٹرز کا اس میں ہاتھ ہوتا تھا۔ لہذا اس ایکسپیرینس کے بعد 2016 میں شکاگو کنونشن 1944 میں ایک بہت ہی اہم ترمیم کی گئی۔ اس میں ایک نئی ڈیفینیشن داخل کی گئی اور ایک نیا آرٹیکل 3.2 داخل کیا گیا، جس کے تحت یہ واضح کر دیا گیا کہ آج کے بعد جب بھی ایئر کریش یا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ ہوگا تو تفتیش کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی جس کا سول ایوییشن اتھارٹی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2016 سے لے کر آج تک 4 سال گزر گئے، مگر پاکستان میں نہ سول ایوییشن اتھارٹیز سے پرے کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی قائم کی گئی یا بیورو قائم کی گئی، نہ ہی سول ایوییشن اتھارٹی ایکٹ 1982 کے علاوہ کوئی الگ سے ایکسیڈنٹس کی انویسٹیگیشن کے لیے لا بنایا گیا۔ تو جب لا ہی نہیں تو پھر آزاد بورڈ کیسے بن سکتا ہے؟ تو خرم صاحب یہ جو آپ نے ابھی 2016 کا عالمی قانون بتایا ہے، تو کیا اس کے مطابق اور بھی دنیا کے کچھ ممالک نے اسی طرح سے آزاد اور خود مختار تفتیشی ادارے بنائے ہیں؟ جی بالکل، جن ملکوں کو اپنی تعمیر و ترقی پسند ہے انہوں نے بنا دیے۔ اب دیکھیے، دور نہ جائیے، سنگاپور میں ایک پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا گیا ہے، ٹرانسپورٹ سیفٹی انویسٹیگیشنز ایکٹ 2018، اور اس کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ سیفٹی انویسٹیگیشنز بیورو۔
الگ ادارہ، الگ اس کا قانون، پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا دیا ہے. اب وہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، اس کا سول ایویشن سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آپ فرانس میں مشہور زمانہ بیورو آف انکوائریز اینڈ انالیسس BEA، اس کے رولز الگ ہیں اور ڈپارٹمنٹ بھی وہ الگ ہے. انڈیا میں ایک الگ سے رولز بنائے گئے، ایئر کرافٹ انویسٹیگیشنز آف ایکسیڈنٹس اینڈ انسیڈنٹس رولز 2012. ان کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹس انویسٹیگیشنز بیورو. الگ لا، الگ ادارہ. USA میں تو 1974 میں US کانگریس نے ایک لا پاس کر دیا تھا، انڈیپینڈنٹ سیفٹی بورڈ ایکٹ 1974، جس کے تحت ایک آزاد اور خود مختار بورڈ قائم کیا گیا جس کو نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کہتے ہیں. الگ سے لا، الگ سے بورڈ، بلکہ اس لا کے تحت پوری ٹرانسپورٹیشن منسٹری سے اس بورڈ کو الگ کر دیا گیا تھا، جو آج تک انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ 2016 کے عالمی قانون کے بعد پاکستان میں اس پر الگ سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی؟ بالکل بھی نہیں کی گئی. اصل میں ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی گئی کہ 2016 کی جو عالمی قانون میں ترمیم ہے، اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بل ڈرافٹ کیا جس کا نام رکھا بل آف پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ایکٹ 2016. اس بل کے اندر ایک باقاعدہ قانون دیا گیا جس قانون میں فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ پاورز ہیں کہ وہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ بورڈ ایک ڈپارٹمنٹ کی صورت میں قائم کر سکتی ہے. مگر افسوس کی بات کہ 2016 سے لے کر آج تک وہ محض ایک مسودہ ہی ہے، اس کے اوپر قانون نہیں پاس کیا گیا. یہ مسودہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہوا ہے، شاید یہ شو کرنے کے لیے دنیا کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہاں یہ دیکھیے کہ اگر یہ AAIB جو گورنمنٹ نے کراچی طیارہ حادثہ کے لیے بنایا ہے، اگر یہ آزاد اور خود مختار ہے، تو وہ جو مسودے کے اندر، جو پروپوزڈ لا کے اندر ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کے طور پر ایک انویسٹیگیشن بورڈ قائم کرنے کا پروپوزل ہے، وہ کیوں ہے؟ It's a big question again خرم صاحب. ناظرین، دوبارہ ایک بڑا سوالیہ نشان. بل پارلیمنٹ میں موجود ہے مگر آج تک قانون نہ بن سکا، یہاں تک کہ اس قوم نے ایک اور المناک حادثے کا منہ دیکھ لیا. مگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس بل کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے میں دیر نہیں کرے گی اور ایئر ایکسیڈنٹ کی صورت میں تفتیش کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا کر ایک آزاد اور خود مختار ادارہ قائم کرے گی. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.